قال وما امر الا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم به. قال حدثنا اسماعيل قال عن مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابي انه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جارني رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد صائر راسا نسمع ضوي صوتي ولا نفق ما يقول حتى دنا فاذا ويسل الاسلام. امام بخاری لائے کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا حصہ ہے. زکوٰۃ من الاسلام، جس طرح نماز حصہ ہے اس طرح زکوٰۃ بھی حصہ ہے. جب زکوٰۃ حصہ ہے تو معلوم کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے. امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اعمال میں لوگوں میں کمی بیشی ہے تو ایمان میں بھی کمی بیشی ہے. دلیل یہ دی ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. نمبر 1 اخلاص ایمان. نمبر 2 یقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا. ویؤتوا الزکوٰۃ دن ذالک تینوں طرف اشارہ، تینوں چیزیں ذالک تینوں چیزیں دین القیمہ، یہ دین ہے، دین مستقیم. تو ان تینوں چیزوں کو دین قرار دیا. تین ایمان ایک ہے تو ایمان قرار دے دیا ذالک دن، ذالک اشارہ سے. یہ امام بخاری کا استدلال ہے اس سے. اس کے بعد یہ ایک لمبی روایت ہے زمام بن ثعلبہ کی، یہ کتاب العلم میں بھی آئے گی کہ استاد شاگرد پڑھے، استاد صرف تصدیق کرے تو وہ حدثنا کہہ سکتا ہے. طلب وقت ایک آدمی علیہ السلام کہ من اہل نجد، نجد سے. نجد اونچا حصہ، 3 حصے ہیں. نجد ہے، تہامہ ہے اور حجاز ہے. نجد کہتے ہیں عرب کا اونچا حصہ جس میں یہ ریاض وغیرہ ہے، اور اونچائی نیچائی جو ہے نا وہ سمندر کی سطح سے دیکھی جاتی ہے. سمندر کی سطح سے کتنا اونچا ہے؟ 400، 500، 1000، 10,000، 20,000، لیکن اتنے 1000 فٹ اونچا ہے. تو اس سے مراد سطح سمندر سے ہوتا ہے. ہم 500 فٹ ہے سمندر سے، 500 فٹ اونچے کراچی کے سمندر سے، اس کو نجد کہتے ہیں، اونچا علاقہ. اور تہامہ جو نیچا علاقہ ہے یہ یمن وغیرہ کا علاقہ ہے. اور حجاز یہ مکہ مدینہ، یہ حجاز ہے جو متوسط ہے. تو نجد سے آیا. سائر الراس بکھرا ہوا سر تھا. نسم دوی صوتی، اس کی آواز کی بھن بھناہٹ ہم نے سنی. اصل میں وہ سوال یاد کرتا آ رہا تھا، سوال یاد کر میں وسلم کے سامنے جا کر بھول نہ جاؤں، تو اس کی آواز آ رہی تھی تھوڑی. فلا نفق ما یقول، ہم تو کیا کہہ رہا ہے. حتیٰ دنا تو قریب ہو جائے یسل الاسلام، تو اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے دوسری روایت میں کہ ایسا آدمی جو گاؤں دیہات کا اعرابی لگتا تھا، لیکن اس کے سوالات سن کر ہم حیران ہو گئے کہ کتنا عقل مند انسان ہے. فقال وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں رات دن پڑھنی. قال حال علیہ غیر ہوا اور ہے؟ قال لا الا ان تطوع، نہیں مگر تو اگر نفل پڑھے. الا ان تطوع، نہیں الا انت، الا ہے کہ تو نفل پڑھے. قال وسلم وصیام و رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. قال حل علیہ غیر اور ہے؟ قال لا الا ان تطوع وذکر ذلک وسلم، زکات آپ نے زکات کا ذکر کیا. قال حل علیہ غیر قال لا الا ان تطوع. قال فادبر یقول، ادبر رجل یقول، پیچھے مڑ کر اور کہنے لگا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، میں اس میں ذرا کمی بیشی نہیں کروں گا. قال وسلم افلح ان صدقا، یہ کامیاب ہو گیا اگر سچ کہتا ہے. یہاں 2 باتیں ہیں. ایک کی بات تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرائض اس کو بتائے اور کہا کہ یہ کامیاب ہے. اگر کہا میں اس سے کمی جاتی نہیں کروں، میں صرف فرض پڑھوں گا. تو بات یہ ہے کہ نوافل اور سنتیں بھی فرض کی تکمیل کے لیے، خود مقصود نہیں ہے. مقصود فرائض ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن نوافل اور سنتوں سے فرائض مکمل کیے جائیں گے. کیونکہ آپ نے 4 رکعت تو پڑھ لی زور کی، لیکن کیفیت کے اعتبار سے کمی ہے، تو آپ جو آگے پیچھے سنتے پڑھتے اس کیفیت کو پورا کیا جائے گا. کسی بھی اعتبار سے جو کمی ہوگی وہ ان نوافل اور سنتوں سے پوری ہوگی. اصل مقصود فرائض ہے. انہوں نے کہا میں فرائض پڑھوں گا، اور میں ٹھیک ہے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ اس کو حاصل ہے. سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل پیغمبر سلام کے اپنے خاص اختیارات بھی تھے جو بعض موقعوں پر آپ نے استعمال فرمائے.
ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میرے 6 ماہ کا بکرا ہے، میری دمبا ہے یا بکرا ہے، 6 ماہ کا سال کا نہیں، اور میں قربانی کر لے، تیرے لیے جائز ہے۔ اب اس کو اجازت دے دی، لیکن عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ جو قاری قرآن ہے، تو آپ نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا اپنی بیوی کا جو دودھ ہے وہ برتن میں نکال کے اس کو پلا دو، 15 سال عمر تھی، تو یہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ تو یہاں پر بھی پیغمبر سلام نے خاص اختیارات کو استعمال کر کے اس شخص کو یہ اختیار دے دیا اور مستثنیٰ کر دیا ہر چیز سے کہ اگر فرض بھی کر لے گا افلاح ان صدقہ، یہ کامیاب ہے۔ لیکن عام طور پر یہ ہے کہ وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا ہمیں، لیکن اسے آدمی کی خصوصیت ہے، یہ یاد رکھو، بہت اہم ہے۔ ہمیں بہت سے واقعات قرآن حدیث میں ملتے ہیں جن میں رسول اللہ اس آدمی کے لیے کوئی استثناء کر دیا، یہ آپ کے خاص اختیارات ہیں جو آپ استعمال فرماتے تھے، کبھی کبھی استعمال فرماتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بھی اسی طرح ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری بات الا ان تطوع میں جو الا ہے، یہ استثناء کون سا ہے؟ متصل ہے یا منقطع ہے؟ یاد رکھو استثناء میں اصل منقطع ہونا ہے، الا ان تطوع۔ اس لیے بعض لوگوں نے اعتراض کیا احناف کے ہاں، ہمارے ہاں جب نفلی عبادت شروع کر لے تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے، اگر بیچ میں ختم کر دے گا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ تو الا ان تطوع، یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دلیل بنائی ہے احناف نے، الا کہ تو نفل پڑھے، تو یہ تو استثناء منقطع ہے، اور استثناء منقطع کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو، ان کا حل لیا غیر وہ کہا کہ نہیں، بس ختم بات۔ الا ان تطوع یہ الگ چیز ہے کہ تو نفل پڑھ، اس نفل کا ماں قبل سے کوئی تعلق نہیں، الگ سے آپ نے ترغیب دی اس کو۔ تو لہٰذا آپ جو لوگ جو کہتے ہو احناف کہ نفل شروع کرے ہو تو واجب ہو جاتے ہیں، یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ یہ استثناء منقطع ہے۔ دلیل تب بنے یہ استثناء متصل ہو، اور یہاں استثناء متصل نہیں بلکہ استثناء منقطع ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم اس سے استدلال ہی نہیں کرتے، ہم تو قرآن کی آیت سے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ اب نظر کیا ہوتا ہے؟ زبانی کلامی ایک بات کہنا، جب زبانی ایک بات کہتے ہیں تو وہ واجب ہو جاتی ہے، پورا کرنا واجب ہے۔ اور یہاں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، یہاں تو عمل ہے، اور عمل قول سے زیادہ اہم ہے۔ تو جب قولی بات کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو عملی بات کو لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، تو لہٰذا اس کو پورا کرو۔ درمیان میں چھوڑ دیا اگر نفل تو اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ واجب ہو چکا ہے۔ اور پھر دوسری دلیل، حج نفلی شروع کر دیا، حج بیچ میں چھوڑ دیا، بالاتفاق سب کے ہاں اس کو حج کی قضا کرنی ہوگی، نفلی حج ہے، احرام باندھ کے چلا گیا، احرام کھول دیا، چاہے طواف کر کے کھول دیا یا آدھا، یا کیا ہی نہیں، صرف احرام ہی باندھا تھا، فرض ہو گیا۔ ہاں دیکھو یہاں نفل فرض ہو گیا۔ جب حج میں ایسا ہے تو پھر نماز میں بھی ایسا ہے، پھر روزے میں بھی ایسا ہے۔ اور یاد رکھو زکوٰۃ صدقات اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک غریب کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں، یاد رکھو۔ اگر آپ نے یہاں پر ٹیبل میں رکھ لیا بھی میں یہ صدقہ کروں گا، تو ضروری نہیں ہے، وہ ابھی تک نہیں، صدقہ نہیں ہوگا جب تک غریب کے پاس نہ پہنچے۔ اور غریب کے پاس بھی عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ غریب کے بھی اگر ہاتھ میں ہے تم اپنی نیت بدل سکتے ہو، تم نے صدقے کی نیت کی تھی، تم زکوٰۃ کی نیت کر لی، جب تک وہ فنا نہیں ہو جائے گا نا اس وقت تک نیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، یہ بھی لکھا ہے بات۔ اور تیسری دلیل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، نفلی روزہ، وہ کھانے کی کوئی چیز آ گئی 10-11 بجے، بہت بھوک بھی لگی تھی، تو انہوں نے وہ کھا لیا۔ جب کھا لیا تو شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ ہم کیا کریں، ہم نے بہت بھوک لگ گئی، ہم نے تو روزے کی نیت کی تھی پھر ہم نے توڑ لیا، تو فرمایا اقضیا مکانہ، اقضیا، تم دونوں قضا کرو اس کی جگہ پر۔
لہذا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نفلی عبادت ہے وہ شروع کرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ روزہ ہے اور حج تو ویسے ہی سب کیا ہے، صرف روزہ اور نماز میں اختلاف ہے صرف۔ امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں نہیں نفل ہے، توڑ دیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دلائل ہے ہمارے، تو ہم یہاں سے دلیل نہیں لیتے۔ ایک بات سننا تمہیں، یہ الا تتبع افلا ان صدقہ باب اتباع الجنائز من الایمان۔ امام بخاری آخری باب باندھ رہے ہیں شعب ایمان کا، مکملات ایمان کا آخری باب اتباع جنائز ہو گئے، نماز روزہ ساری چیزیں کرا دی، جہاد وغیرہ سب ہو گیا، اب آخری کام رہ گیا جنازہ پڑھنا اور جنازے پہ جانا، تو اس کے بعد سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں، اس لیے اتباع جنائز لائے ہیں کہ اتباع جنائز بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا احمد بن عبد اللہ ابن علی المنجوفی قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن حسن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو کسی مسلمان کے جنازے میں جائے گا ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ یعنی اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، واحتسابا اور رضا الہی کی طلب اور ثواب کی طلب۔ میں نے حسبہ کا معنی بتایا تھا، حسبہ کے دو معنی، حسبہ کا ایک معنی ہے اللہ کی رضا طلب کرنا اور حسبہ کا دوسرا معنی ہے ثواب طلب کرنا۔ وَكَانَ مَا وَتَّا يُصَلَّى عَلَيْهَا، اور وہ ساتھ رہے یہاں تک کہ نماز پڑھے، اس پر پڑھی جاؤ، یفر من دفن، دفن سے فارغ ہو، فَإِنَّ يَرْجُو مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاتَيْن، 2 قیرات اجر لے کر آئے گا، کلو قیرات مثل احد، اور ہر قیرات احد پہاڑ جتنی ہے۔ من صلی علیہ ثم رجع، اگر نماز پڑھ کے صرف آ جاتا ہے جیسے تم لوگ کرتے ہو، یہاں پڑھ لیتے ہو نماز بس قبل ان تدفن، دفن سے پہلے، فإن يجعل من الأجر بقیرات، تو 1 قیرات اجر لے کر آتا ہے۔ قیرات کہا جاتا ہے درہم کا 12واں حصہ، درہم کے 12 حصے کیے جائیں تو 12واں حصے کو قیرات کہتے ہیں، یعنی 12 قیرات مل کر ایک جو ہے نا درہم بنتا ہے، جس طرح 16 آنے مل کر روپیہ بنتا ہے، تو 12 قیرات بن کر جو ہے وہ کیا بنتا ہے، یعنی بالکل چھوٹا سا سکہ قیرات ہوتا ہے، چھوٹا سا سکہ۔ یہ تو دنیا کا قیرات ہے، لیکن اللہ کا قیرات کتنا بڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا احد پہاڑ جتنا ہے، کتنا ہے؟ اور احد پہاڑ 7 میل لمبا ہے، میل، اور 3 میل چوڑا ہے، اور آج جدید سائنس نے اس کا وزن نکالا ہے، کیونکہ لمبائی چوڑائی سے وزن نکل آتا ہے پتھر کا، آج کل جدید آلات آ گئے، تو 40,000 ٹن وزن ہے، 40,000 ٹن وزن ہے، لہذا ایک قیرات، اللہ کا ایک قیرات اتنا بڑا ہے، 40,000 ٹن کا ایک قیرات ہے، اس لیے مثل احد، احد پہاڑ سے مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جنازہ پڑھو گے 1 قیرات، اگر دفن تک جاؤ گے تو 2 قیرات۔ تو من اتبع ایمانن، ایمانن کہا تو مانے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ اتباع جنائز جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ باب خوف المؤمن یحبط عمله ولا یشعر، قال ابراہیم تیمی معرضت قولی علی عملی اللہ خشیت ان اکون مکذبا، قال ابن ملیکہ ادرکت 30 صحابہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه، ما من احد یقول انه علی ایمان جبرائیل و میکائیل ویذکر حسن ما خاف الا مؤمن وآمن الا منافق وما يحزن الصلاة تقاتل الاسیان من غیر تمن قول تعالی ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ بہت اہم، اب امام بخاری نے شعب ایمان تو پورے ہو گئے، اب مفسدات ایمان کو بیان کر رہے ہیں، وہ کون سی چیزیں جو ایمان کو خراب کرنے والی، بڑی اہم باب باندھا ہے۔ مفسدات ایمان، مکملات ایمان کے بعد مفسدات ایمان، یاد رکھو انسان خیر کا کام تو کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے اس چیز سے بچو جو آپ کے خیر کے کام کو ضائع کرے، بہت اہم بات ہے۔ آج نیکیاں تو بہت کرتے ہیں نیکیوں کی، لیکن اس کو بچانے کی فکر نہیں، خراب ہوتی ہیں۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں، اے دوست اول دفع شر مشکن، اے دوست سب سے پہلے چوہے کے شر سے بچنے کی فکر کر، بعد ازاں انبار گندم کوشکن، پھر گندم کے انبار جمع کرنا، پھر بڑولی میں گندم ڈالنا، پہلے سوراخ بند کرو جہاں سے چوہا ہے، یعنی نفس کا چوہا
یہ تقوی پہلے ہے، اعمال بعد میں، تقوی پہلے ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی ہوگا تو پھر اعمال بچتے ہیں، ورنہ نہیں بچتے۔ امام بخاری مفسدات ایمان کہ 3 چیزیں ہیں جو ایمان کو فاسد کرتی ہیں، اور سن لو۔ نمبر 1 غفلت، سب سے بڑا مرض غفلت ہے، یاد رکھو۔ انہیں جہنمیوں کی علامت اولئک هم الغافلون کا ہے، غفلت۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان اور نفس کسی پر ایسے ہو جاؤ کہ تم پر حملہ نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تذکر کا مطلب کیا کہ وہ غافل نہیں ہے، بور و شار رہتا ہے، یہ کرنا کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے یہ۔ نمبر 1 غفلت، وہ سبب ہے جو ایمان کو ضائع کر دے گا۔ نمبر 2 نفاق، نفاق، چاہے نفاق حقیقی ہے تو ایمان ہی نہیں ہے، چاہے نفاق عملی مراد ہے، جس کی علامات پیچھے بتائی تھی، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ اور نمبر 3 اصرار علی المعاصی من غیر توبت، کسی گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ یہ 3 چیزیں مفسدات ایمان میں سے ہیں۔ امام بخاری نے مرکب ترجمۃ الباب باندھا ہے، مرکب، آدھا ٹکڑا اوپر ہے، آدھا ٹکڑا نیچے، اور 2 حدیث لائے ہیں، ایک ٹکڑے سے مطابق ہے، دوسرے ٹکڑے کے مطابق ہے۔ باب خوف المومن ان یحبط عملہ، مومن کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اس کا عمل حبط ہو جائے، ولا یشعر، اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ باب امام بخاری نے خاص طور پر مرجیہ کے رد کے لیے باندھا ہے، یہ خاص طور پر یاد رکھیں۔ اور بھی اب باب میں مرجیہ پر رد کیا ہے، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو اعمال کو بیکار قرار دیتے ہیں ان پر رد ہے اس باب میں۔ یہاں معتزلہ خوارج کی بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف معتزلہ سامنے، اور خوف کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ خوف، شیخ الہند فرماتے ہیں کہ خوف جو ہے اللہ کا خوف، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری یہاں واضح کر رہے ہیں اس کو، خوف رکھنا چاہیے، یار یہ وہ ہو جائے گا، ڈرتے رہنا چاہیے۔ سے لکھا ہے کہ کاملین کفر اور نفاق سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کافر تو نہیں ہو گئے، ہم منافق تو نہیں ہو گئے، نافق حنظلہ۔ سید صدیق نے فرمایا کہ میں بھی ایسے پاتا ہوں، چلو پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اور عام لوگ گناہ سے ڈرتے ہیں، اور میں وہ اس سے ڈرتے ہیں، نفاق سے ڈرتے ہیں، کفر سے ڈرتے ہیں۔ یحبط عملہ، عمل حبط ہو جائے، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ یاد رکھو اس ہفتے اعمال سے کیا مراد ہے، اس ہفتے اعمال سے مراد یہ نہیں کہ پہلی نیکی ضائع ہو جائے گی، یاد رکھو کسی بھی گناہ سے پہلی نیکی ضائع نہیں ہوتی سوائے ارتداد کے، اگر مرتد ہو جاتا ہے تو ساری نیکیاں ختم۔ یہاں ہفتے اعمال سے کیا مراد، امام بخاری احباطیہ میں سے نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ باب دیکھ کر کہا امام بخاری احباطیہ کا مذہب رکھتا ہے۔ احباطیہ معتزلہ خوارج کو کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد کافر ہو گیا، سارے عمل ختم، اس کو احباطیہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہفتے اعمال صرف ارتداد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہو رہا ہے وہ بھی ایذاء النبی کی وجہ سے، ایمان حبط ہو جائے، توبۃ من لا یشعرون، رسول اللہ کے ہاں زیادہ اونچی بات نہ کرو، عمل حبط ہو جائے، تمہارا ایمان ہی جاتا رہے، وہ ایذاء النبی کی وجہ سے، کیونکہ نبی کو ایذا دے رہا ہے، پیغمبر سلام کو تکلیف ہو رہی، تو پیغمبر سلام کو جب تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے اعمال ختم ہو گئے، ارتداد آ گیا، اللہ کے نبی کی جو تکلیف دے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ یؤذون اللہ و رسولہ، قرآن نے خود کہا جو اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو یہاں ہفتے اعمال سے کیا مراد ہے، سنو، یہاں ہفتے اعمال سے مراد ہے عدم ثواب، نیت ٹھیک نہیں تھی، ثواب ہی نہیں ملا، یا قلت ثواب، اخلاص میں کمی تھی تو ثواب کم ملا، یہ ہفتے اعمال ہے، یعنی شروع ہی سے ثواب نہیں ملتا، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد چلا جائے، کیونکہ آنے کے بعد اگر چلا جائے گا تو پھر نامہ اعمال میں نیکیاں کہاں سے لکھی جائیں گی، وہ تو اسی کے لیے لکھی جائیں، کچھ گناہ بھی ہے کچھ نیکیاں بھی ہیں، تو جو نیکی کی وہ سالم رہتی، جو گناہ گیا وہ بھی آپ ان کو تولا جائے گا، تو تول تو تب لگے گا نا نیکیاں بھی نامہ اعمال میں ہوں۔ اگر گناہ کی وجہ سے نیکیاں ختم کر دی جائیں
لہٰذا اس قسم کی جو روایات ہیں، جس روایات میں آتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کیا تو اتنی نیکیاں ختم، ایسا نہیں ہے، وہ روایات درست نہیں ہیں۔ اس لیے کہ احباطیہ کا جو مذہب ہے یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے، یہ مطلق خوارج کا مذہب ہے۔ امام بخاری یہاں جو ہفت عمل کا ذکر کر رہے ہیں، یہ قلت ثواب یا عدم ثواب کی بات، شروع سے ثواب نہیں ملتا۔ نماز غیر اللہ کے لیے پڑھ رہے تو کیسے ثواب ملے گا؟ حج واقعہ کے لیے کی ہے تو کیسے ثواب ملے گا؟ ثواب ہی نہیں ملا، یا ثواب کم ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اب نماز پڑھتا ہے اس کو ایک حصہ ملتا ہے، کسی کو 2 ملتے، کسی کو 3، کسی کو 10، کسی کو 700 گنا تک چلے جاتے۔ تو ہفتے اعمال جو ہوا، فرمایا خوف المن یحبط عملہ، مومن کو ڈرنا چاہیے اس بات سے اس کا عمل ہبط ہو جائے، اس پر اس کو اجر ہی نہ ملے یا کم ملے، اور اس کو پتہ نہ ہو، یعنی غفلت، یہ غفلت مراد ہے کہ غافل نہیں ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، گناہ سے بچنے میں ہوشیار، نیکی کرنے میں بھی ہوشیار کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اس لیے کل ہی میرے جمعے کا بیان سنو، بہت شاندار بیان ہے، سنتے تو ہے نہیں، دنیا سنتی، تم سنتے نہیں۔ ان رحمت اللہ قریب المحسنین، کل سنو انشاءاللہ، ایسے لگے گا جیسے اللہ کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں پر محسنین سے قریب ہے، مسلین نہیں کہا، نہ حجی کا، محسنین یعنی مقام احسان جب تک شامل نہیں کرو گے اپنے نیکیوں میں، اس وقت تک اللہ کے رحمت تمہارے قریب نہیں آنے والی۔ یہ غفلت ہے نا، یہ غفلت ہے، اسی کا نام اللہ اکبر بن لیا، امام کے پیچھے جا رہا ہے، امام صاحب آپ نے جلدی نماز پڑھائی، سجدے چھوٹے کیے ہیں، یار تو بہت ہوشیار ہے، تو پتہ چل جائے کہ تجھے کیسے چلا۔ ہاں میں حساب دکان کا کرتا ہوں، سجدوں میں نہیں ہوا، پتہ چل گیا چھوٹے سجدے کے، یہ حالات ہے۔ اب اقوال نقل کیے ہیں اس ترجمۃ الباب پر، یہ پہلا حصہ ترجمۃ الباب کا، فرماتے ہیں کہ قال ابراہیم التیمی ما راست قولی علی عمر اللہ خشیت ان اکون مکذبا یا مکذبا۔ ابراہیم تیمی بہت بڑے آدمی، بہت بڑے واعظ ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا، کبار تابعین میں سے، فرماتے ہیں جب بھی میں نے قول اپنے عمل پر پیش کیا، یہ قول سے مراد کیونکہ واعظ کہتے تھے نا، بیان کرتے تھے، تو جب میں بیان کر لیتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے جو بیان کیا ہے میرا خود اپنا عمل ہے نہیں، تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں کہیں مکذباً اپنے آپ ہی کو نہ جھٹلا دوں، یا مکذباً یا لوگ مجھے نہ جھٹلا دیں کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جس کو شیخ سعدی فرماتے ہیں آنچو بخلوت می رمن آثار دیگر می کن باہزارہ برسر ممبر پر تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہاں جاتے تو عمل ہی نہیں، بات سمجھ جی۔ وہ فرماتے جب بھی میں کرتا ہوں، مولانا رومی نے بھی لکھا ہے کہ جب میں بیان کرتا ہوں بعد میں شرم میں ڈوب جاتا ہوں میں کہ تو نے کیا اونچی اونچی باتیں کی، اس میں خود ہے مکذباً مکذباً دونوں، یہاں قولی سے مراد وہ واضح و بیان ہے، یہ کیونکہ یہ واعظ تھے۔ اپنے عمل پر پیش کہ خشیت، مجھے خوف ہوتا ہے نکون مکذباً، میں اپنے آپ کو خود جھٹلا رہا ہوں، یا مکذباً یا لوگ مجھے جھٹلا دیں۔ قال ابن ابی ملیکہ، یہ بھی کبار تابعین میں سے، ادرکت ثلاثین وسلم کا 30 صحابہ سے میں ملا ہوں، کلہم یخاف النفاق علی نفسی، ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا خوف ہوتا تھا۔ یہ دوسرا سبب ہے، پہلی غفلت، دوسرا نفاق ہے کہ یار میں منافق تو نہیں ہو گیا، منافق کیونکہ یہ نفاق سے مراد ہے قول اور عمل میں فرق، ظاہر باطن میں فرق کا نام نفاق ہے، اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے، یہ چاہے وہ مسلمان ہے، پوری تفصیل میں نے اسے بتا دیا آپ کو وہاں۔ ما من احد یقولون میں کوئی یہ بات نہیں کہتا تھا ان علی ایمان جبرائیل میکائیل کہ وہ جبرائیل اور میکائیل کے ایمان پر ہے، کوئی نہیں کہتا تھا۔ یہاں پر ضمن ایک بات ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول 3 جملے منقول ہیں، لا اقول ایمانی کا ایمان جبرائیل ولا اقول ایمانی مثل ایمان جبرائیل، جی۔ دوسرا جملہ ایمانی کا لا اقول ایمانی کا ایمان جبرائیل، تیسرا ہے کہ ایماننا مثل ایمان الملائکہ فی وحدانیت اللہ تعالی۔
تین جملے ہیں. ایک میں ایمان جبرائیل کی اجازت دی ہے، لیکن مثل کی اجازت نہیں دی، کیونکہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، اور مثل میں مثلیت ہوتی. لہذا کہا یہ کہہ سکتا ہے کہ ایمان ہم ایسے جیسے جبرائیل السلام کا ایمان یعنی تشبیہ ہے، لیکن مثل نہیں کہو کہ جیسا ان کا ایمان تو شہودی، ہمارا تو غیب ہے. اور شہودی ایمان جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں آ سکتا. دیکھ آدمی ایک چیز کو دیکھ لے تو اس میں کیا تغیر تبدل کرے گا. اور یہ جو جملہ ہے کہ یہ بھی نہ کہو ایمان جبرائیل، کہا یہ عام لوگوں کے لیے، لیکن عالم بالعربیہ وہ کاف کے ساتھ کہہ سکتا ہے. جو تشبیہات کو نہیں جانتے وہ یہ بھی نہ کہیں. اور پھر میں ایماننا مثل ملائکہ کا لفظ مثل وہاں لا سکتے ہو جہاں مومن بھی کی تفصیل لاؤ، کس کس پر جبرائیل ایمان رکھتا اور ہم بھی رکھتے ہیں، کتبی ہی و رسولی ہی، وہ ساری چیزیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم وہاں لفظ مثل بھی لا سکتے ہیں. لیکن صحابہ کرام پر اتنا غلبہ تھا خشیت اور خوف کا کہ ان میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا ایمانی مثلا علی ایمان جبرائیل میکائیل. وہی حسن بصری سے مذکور ہے ما خاف الا مومنون، یہ ہو کی ضمیر نفاق کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ خوف نہیں رکھتے نفاق سے مگر مومن، بلا آمن الا منافق، اور منافق امن میں رہتا ہے. منافق کیا رہتا ہے؟ حضرت تھانوی رحم اللہ کو کسی نے لکھا کہ مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو گیا. بڑی خوبصورت بات لکھی کہ پریشان ہونا ہی دلیل ہے کہ تم کافر نہیں ہو، کیونکہ کافروں کو تو کوئی پریشانی نہیں اپنے کفر کی ان کو تو کوئی پریشانی نہیں. اس لیے منافق کو اپنے نفاق کا کوئی خوف نہیں. ٹھیک ہے، خوف اسی کو ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ میرے ایمان کو کوئی داغ نہ لگ جائے نفاق کا. یہ پہلا جملہ تھا کہ خوف المن ولا یشعر، اس کے لیے کچھ اقوال تابعین کی نقل کیے ہیں. دوسرا جملہ یہ اس ترجمہ باب کا وما یحزم اصرار، اور جو ڈرایا گیا اصرار سے علی التقاتل العصیان، آپس میں قتال اور گناہوں سے، من غیر توبہ، بغیر توبہ کے. یہ تیسری وجہ ہے جس سے ایمان مفسد ہو جاتا ہے، فساد ایمان آتا ہے. اصرار علی المعاصی من غیر توبت ولم یصروا علی ما فعلهم یعلمون. اب یہ روایت دیکھیں، حدثنا قال حدثنا شعبہ عن زبید قال ابو وائل مرجیہ، میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا. یہ سری آ گئی بات، مرجیہ کا سوال کیا کہ مرجیہ کون ہے. فرمایا جواب دے رہے ہیں قال ابو وائل حدثنی عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سوال مسلم فسوق، مسلمان گالی دینا فسق ہے، و قتال و کفر، سے قتال کرنا کفر ہے. کہ یہ دوسرے یہ حدیث یہ بعد والے ٹکڑے کے موافق ہے، من غیر توبت، اسال ماسی من غیر توبہ، اس سے موافق ہے. یہ تو بالکل صاف مرجع کا سوال ہے. انہوں نے کہا گالی دینا فسق ہے اور قتال کرنا کفر ہے، تو مرجع تو کہتے ہیں لا یضر مع ایمان معصیۃ، ایمان کے ساتھ کوئی شے مضر نہیں. یہ کیسے؟ دوسری روایت حدثنا قتیبہ بن سعید قال اسماعیل بن جعفر بن حمید رضی اللہ عنہ قال اخبرني عبادۃ بن الصامت ان سلم خرج یخبر بخیر لیلۃ القدر، رسول اللہ نکلے لیلۃ القدر کی خبر دینے. فطلع رجلان من المسلمین، دو مسلمان لڑ پڑے آپس میں، وہ قرضے کا مسئلہ تھا، شور شرابہ ہو گیا مسجد میں. قال انی خرجت لأخبر بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا لیلۃ القدر کی خبر دینے. انہ طلع فلان فلان فلاں فلاں، آپس میں اونچی آواز میں لڑ رہے تھے. فرفیات، اٹھ گئی. رفیات یہ ہفتے عمل ہو گیا. یہ ہفتے عمل کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے لڑائی کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی گئی. کتنی محرومی ہوئی. اگر جب آپ نے فرمایا اس میں تلاش کرو، اس میں بھی خیر ہے، لیکن اگر یقینی پتہ چل جاتی تو کتنی شاندار بات تھی. لیکن اب یقین نہیں ہے. کوئی کہے مجھے لیلۃ القدر ملی، اللہ ہی جانتا ہے. جس طرح اور راتیں یقینی ہیں، لیلہ عرفہ یقینی ہے، لیلہ مزدلفہ یقینی ہے، لیلۃ العیدین یقینی ہے، ان کے فضائل ہیں. لیکن لیلۃ القدر جو اتنی اونچی رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، بلکہ الف شہر کے محققین نے لکھا الف شہر تو مثال دی ہے، پتہ نہیں کتنا زیادہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس میں زمانے میں بڑا عدد 1000 ہوتا تھا، بعد میں لاکھ ہو گیا.
پھر کروڑ ہو گیا، اب ارب ہو گیا، اب کچھ خراب ہو گیا۔ اگر اس وقت یہ عدد ہوتے تو اس وقت لاکھ کا لفظ بھی آ سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں یہاں کچھ پتہ نہیں کتنا خیر ہے، اللہ ہی جانتا ہے، الف اشار سے زیادہ کتنا ہے وہ اللہ کا زیادہ ہے، اور اللہ کا زیادہ تو جیسے اللہ ویسے زیادہ ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا، کیوں اٹھ گئی؟ ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوئے، جھگڑا کیا مسجد میں، رسول اللہ کو اٹھا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس سے سوچو کہ تم اگر گناہ کرو گے تو تمہارے ثواب میں اور تمہارے عمل میں کتنا فرق ہوگا۔ اس لیے متقی کی نماز غیر متقی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس طرح نبی اور غیر نبی کی نماز میں فرق ہے، یہاں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آدمی گناہ کرتا ہے، بعد میں گناہ میں شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب اتنی دور سے دعا مانگ رہا ہے اور کہا کہ اور خوب رو رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا لباس حرام ہے، خوراک حرام ہے، انا استجاب کہاں قبول کی جائے گی؟ حج کرنے جاتا ہے، کہاں قبول ہوگا؟ تو یہ ایک امام بخاری دلیل لائے، کیونکہ امام بخاری تو دلائل ایسی لاتے ہیں، تو دلیل لائے حبط عمل پر۔ تو یہ حدیث پہلے ٹکڑے کے لیے اور پہلی حدیث دوسرے ٹکڑے کے لیے، یاد رکھو، وہ ترجمۃ الباب کے دوسرے ٹکڑے سے تعلق ہے پہلی حدیث کا، وما یحذر من الصرار قتال کفر، اور یہ پہلے سے ٹکڑے سے متعلق ہے۔ فروف واسع یکون خیر لکم، کہا اسی میں بھی خیر ہوگی تمہارے لیے۔ فلتمسوا فی السبع والتسع والخمس، فرمایا کہ تلاش کرو ساتویں میں، نویں میں، پانچویں میں، یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ساتویں طاق رات 27 کی رات، نویں رات 29 کی رات، 25 کی رات۔ دوسری روایت میں اور تفصیل ہے، یعنی 21 سے شروع ہو کر، لیکن عام تجربہ 21 اور 27 کا ہے۔ 21 اور 27، کیونکہ 21 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جو ملی تھی وہ 21 کی رات تھی، اب 21 کی رات رمضان میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور دوسری جو روایات ہیں اس سے 27 کی رات بھی معلوم ہوتی ہے، 27 کی رات یہ۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مفسدات میں بہت اہم باب ہے یہ، مفسدات ایمان کا بیان کیا کہ 3 چیزیں مفسد ہیں، غفلت اور نفاق اور اصرار المعاصی من غیر توبت۔ یہ چلو